السلام علیکم ناظرین، او ٹی وی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور سینیٹر وسیم شہزاد اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مینار پاکستان کے اندر اس نے اپنی آخری سانس لی۔ اس ناکامی اور ہزیمت کا ملبہ کسی پر تو ڈالنا تھا، لہذا کہا گیا unprecedented crackdown on opposition workers۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ سب سے پہلے عوام نے آپ کے ایجنڈے کو اور آپ کے بیانیے کو مسترد کیا۔ پولیٹیکل ورکرز نے آپ کے گھر میں آپ کے بیانیے کو مسترد کیا۔ خود آپ کی جماعتوں کے اندر آوازیں اٹھی اور ایک توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس ناکامی کی وجہ unprecedented crackdown on political workers۔ نو سر، آپ دیکھیں اس دن مینار پاکستان کے مناظر، اس جلسہ گاہ کے مناظر کہ جہاں پر ان کی بات سننے کے لیے خالی کرسیاں بھی منہ موڑ کے پڑی ہوئی تھیں، خالی کرسیاں بھی منہ موڑ کے پڑی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایجنڈا تھا صرف یک نکاتی کہ جتنے لوگ سٹیج پر کھڑے ہیں ان کے کیسز میں ریلیف، وہ جو پیسہ وہ لے کر اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم کر چکے ہیں اس سے ریلیف، اور ظلم تو یہ ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا اس میں نہ ریاست کا خیال رکھا گیا، نہ ریاستی اداروں کا خیال رکھا گیا، اور وہ بیانیہ اختیار کیا گیا کہ لگتا تھا کہ یہ مودی کی زبان ہے، حسین حقانی کے پیپرز ہیں۔ جناب چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں۔ ایک غلطی سب سے ہوتی ہے، ایک اصلاح کی طرف چلتے، مگر اقتدار کی ہوس میں، پیسہ بچانے کی ہوس میں، کیسز کے ریلیف کی ہوس میں یہ تمام حدیں پار کرتے ہوئے۔ دوسری بات، اگر ہم اس پر آ ہی جائیں انپریسیڈنٹڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور حکومت سوچ بھی نہیں سکتی ہے اس پریسیڈنس کو دہرانے میں جو آپ اپنے ادوار میں دہراتے رہے۔ سیاسی ورکرز پر جو آپ ایک دوسرے کے اور پی ٹی آئی کے ظلم کرتے رہے، اس کریک ڈاؤن کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کہاں سے شروع کروں؟ کیا ایف ایس ایف سے شروع کروں کہ جب آپ نے کہا پولیس کافی نہیں، اپنی ایک فورس بنا ڈالی، دلائی کیمپ بنا ڈالے، عقوبت خانے بنائے اور سیاسی آوازوں کو خاموش کیا؟ جناب چیئرمین، ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ 2014 دنیا چیخی، میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ 31 اکتوبر 2016، Pakistan's authorities must immediately and unconditionally release hundreds of opposition activists, lift restrictions on their movement, and take all appropriate measures to ensure that people are allowed to exercise their right to peaceful assembly, Amnesty International said today. 2016. The organization calls come as Pakistan's authorities have intensified their crackdown on supporters of Imran Khan's Tehreek-e-Insaf party, including by using unnecessary and excessive force. The police fired tear gas, rubber bullets against protesters and detained hundreds in indiscriminate and arbitrary mass arrests. یہ کہتے ہیں بھرے ہوئے اخبارات ان کے فسطائی ہتھ کنڈوں سے اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہلے بھی ذکر ہوا، اور یہ ذکر تو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب بن چکا ہے، ایک سیاہ باب
ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جہاں پر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ گلو بٹوں کی میت میں ان کے ساتھ مل کر اس وقت کی حکومت کے ایما پر پنجاب پولیس نہتے کارکنوں پر نہ صرف ٹوٹ پڑی، آنسو گیس، گولیاں، بارش بزرگوں کو، قرآن پڑھتے بزرگوں کو گھسیٹا گیا، لاٹھیاں برسائی گئیں، حاملہ عورتوں کے چہروں پر گولیاں برسائی گئیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ معصوم بچی بسمہ جو اس کی بیٹی تھی، اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر صرف ایک سوال کر رہی تھی کہ میری ماں کو کیوں مارا، کیا قصور تھا ان کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیو اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے OTV کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔